ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے پلیز اسے سبسکرائب کریں، اور اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو پلیز اسے لائک کریں اور اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ اس کو شیئر کریں، تاکہ ہم آپ کے لیے اس سے بہتر انفارمیشن اور اچھی ویڈیوز اپلوڈ کر سکیں۔ ابو جہل بھی مکے کا سردار ہے اور عمر بھی مکے کا سردار ہے، دونوں کو اللہ کا رسول مانگتا ہے، اے اللہ یہ عمرو ابن ہشام دے دے، یہ عمر بن خطاب دے دے۔ عمرو ابن ہشام ابو جہل ہے، وہ تو آ گیا سرکشی میں اور عمر آ گیا غلامی میں۔ میرے بھائیو، اللہ ذوالجلال کی قسم، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ وزارتیں عزت دے سکتی ہیں، نہ صدارتیں عزت دے سکتی ہیں، نہ سرافے عزت دے سکتے ہیں، نہ سونا چاندی ملک مال عزت دے سکتا ہے۔ عزت ایک ہی طریقے میں ہے اور وہ ہے محمد رسول اللہ۔ بس یہ ایک طریقہ عزت کا ہے۔ میرے بھائیو، ہم اس کو سیکھ لیں۔ ہم تبلیغ میں کہہ رہے ہیں بھائی کلمہ سیکھو، کلمہ سیکھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سیکھو۔ نمازیں پڑھتے ہیں کلمے سیکھے بغیر، روزے رکھتے ہیں کلمہ سیکھے بغیر، حج کرتے ہیں کلمہ سیکھے بغیر۔ لہذا جب حج کر کے آتا ہے تو دل کی سختی کو اور بڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے کلمہ نہیں سیکھا ہوا۔ ابو جہل بھی سردار، عمر بھی سردار، ایک غلام بنا، ایک اکڑ گیا۔ ایک نے کہا میری چودراہٹ جاتی ہے، ایک نے کہا میری چودراہٹ جاتی ہے تو جائے، میں تو غلام بنوں گا۔ ابو جہل کی سرداری ذلت میں بدلی۔ بدر کے میدان میں خبیث قتل ہوا اور ایسا سخت، ایسا اکڑا ہوا، جب عبداللہ ابن مسعود چڑھے گردن کاٹنے کے لیے تو کہنے لگا میری تلوار سے کاٹو، یہ زیادہ تیز ہے، اور ذرا نیچے سے کاٹنا، لوگوں کو پتہ چلے سردار کی گردن ہے۔ اور اپنے نبی کو کہنا، اپنے ساتھی کو کہنا، وَقُلْ لِصَاحِبِكَ إِنَّكَ الْيَوْمَ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنَ الْأَمْسِ، إِنَّكَ الْيَوْمَ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنَ الْأَمْسِ، میں کل تیرے ساتھی سے، میں کل تمہارے نبی سے جتنی نفرت کرتا تھا آج اس سے زیادہ نفرت کر رہا ہوں۔ یہ وہ مرتے ہوئے کہہ رہا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے ابو جہل کو حاویہ میں پھینکا جائے گا۔ جہنم کے 7 حصے ہیں، اوپر جہنم، اس سے نیچے حطمہ، اس سے نیچے لظہ، اس سے نیچے سعیر، اس سے نیچے سقر، اس کے نیچے جحیم، اور اس کے نیچے حاویہ۔ حاویہ میں منافقین ہیں جس کی آگ اتنی تیز ہے کہ جب اوپر کو اٹھتی ہے تو دوزخ بھی رونے لگ جاتی ہے اس کی آگ سے۔ اس میں ابو جہل کو ڈالا جائے گا اور فرشتے اسے پکڑیں گے اور اس کے سر میں ہتھوڑے کے ذریعے سے لوہے کی سلاخ سے سوراخ کریں گے اور اس کے سر کو پھاڑ کر ثم صبوا من فوق رأسه الحمیم، اس کے سر میں پانی ڈالا جائے گا جہنم کا کھولتا ہوا، جو اس کی آنتوں کو کاٹ کر نیچے لے جائے گا اور کھال کو ادھیڑ کر پاؤں میں لٹکائے گا، اور اللہ کہے گا ذق انک انت العزیز الکریم، آج چکھ مزہ، تو نے دنیا میں میرے نبی کے سامنے تکبر کیا، آج مزہ چکھ لے۔ عمر غلام بنا، اپنی سرداری کو توڑ دیا، اپنی وجاہت کو توڑ دیا، اپنی سرداری کی پرواہ نہیں کی، حضور کے طریقے میں آیا۔ اللہ کا نبی خوشخبری دے رہا ہے، یا عمر رأیت فی الجنت قصرا، میں نے رات کو جنت میں ایک محل دیکھا، من لؤلؤۃ بیضاء، سفید موتی کا، مشیدا بالیواقیت والجواہر، جس میں موتی اور یاقوت لگے ہوئے تھے۔ قلت لمن ھذا، میں نے فرشتے سے کہا یہ محل کس کا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے لفتى من قریش، یہ ایک قریشی نوجوان کا محل ہے۔ فظننت انہ لی، میرے دل میں آیا کہ ایسا حسین و جمیل محل تو میرا ہی ہوگا، اور کس کا ہوگا؟ ایسا اچھا محل تو میرا ہی ہوگا۔ فذهبت لأدخلہ، میں جب داخل ہونے لگا تو فرشتے نے کہا انہ لعمر بن الخطاب، یا رسول اللہ یہ تو عمر بن خطاب کا محل ہے۔ آقا نے فرمایا اے ابو حفص، تیرا غصہ یاد آ گیا اس لیے داخل نہیں ہوا۔ کیا کہا؟ تیرا غصہ یاد آ گیا اس لیے داخل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رونے لگے، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ کا قربان، بھلا آپ پہ ہم کیا غصہ کر سکتے ہیں؟ ایک مان گیا تو چڑھ گیا، ایک نے ٹکر کھائی تو برباد ہو گیا۔ امیہ بن خلف
बनु उमैया का चौधरी है और उस्मान गनी बनु उमैया के चौधरी हैं। उस्मान गनी बनु उमैया के सरदार, उमैया बिन खल्फ भी बनु उमैया का सरदार। एक ने टक्कर ली, एक ने टक्कर ली, एक ने गर्दन झुकाई, एक ने कहा मैं गुलाम, एक ने कहा मैं सरदार, अगर मैं मानता हूं तो मेरी सरदारी जाती है। एक ने कहा मैं मानूंगा चाहे मेरी सरदारी चली जाए। एक को खुदा ने बर्बाद किया, हलाक किया, और बदर के गढ़े में बर्बाद करके तबाह व हलाक किया और जहन्नुम की आग का शिकार किया। उमैया बिन खल्फ आया, हाथ में एक हड्डी, पुरानी हड्डी, ततहा उसे यूं मसला, यूं करके फूंक मार के उड़ाया। अगर तेरा रब इसे जिंदा करेगा वही रमी, इसे तेरा रब जिंदा करेगा वही रमी, ये पुरानी हो गई, बिखर गई। हाँ, मेरा रब इसके जर्रात को जमा करेगा और तुझे भी उठाएगा और तुझे जहन्नुम में डालेगा। और एक ने माना, उस्मान ने माना, तो आपने फरमा दिया है उस्मान सुन ले, इन्ना लिकुल्लि नबिय्यिन रफीकन फिल जन्ना फअंत रफीकी फिल जन्ना। ऐ उस्मान, जन्नत में हर नबी का एक रफीक होगा, मेरे जन्नत का रफीक तू है। तू मेरा रफीक तू है, मेरे जन्नत का रफीक तू है। अबू लहब सरदार है बनु हाशिम का, अली इब्ने अबी तालिब भी बनु हाशिम है और अबू लहब भी बनु हाशिम है। अली इब्ने अबी तालिब का कोई रुतबा नहीं है। अबू लहब के मुकाबले में दुनिया के एतबार से अबू लहब ने टक्कर ली। मैं सरदारी नहीं छोड़ सकता। आज का मुसलमान कहता है मैं दुकान के कारोबार को और मैं अपनी सदारत और वजारत को अगर नबी के तरीके पर चलाता हूं तो मेरे तो पल्ले ही कुछ नहीं पड़ेगा, मैं कैसे करूं। अरे मेरे भाइयों, कलमा क्यों पढ़ा है? फिर कलमा पढ़ने का मतलब है अब मैं गुलाम हूं, अब मैं नौकर हूं, अब मुझे अपनी नहीं करनी, बीवी बच्चे की जरूरत को नहीं देखना, मुझे ये देखना है कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज के 12 बेटे हैं और छोटी छोटी बच्चियां हैं और हाल उमर का ये है कि उसका अमर, इतना बड़ा बादशाह आज सारी दुनिया में कोई नहीं होगा। 3 बर्रे आजम पर जिसका अमर चलता है, 3 बर्रे आजम उसके कदमों में झुका हुआ है। और उसके घर का ये हाल है कि बेटियां जब घर में आते हैं तो मुंह पे हाथ रख के बात करती हैं, मेरी बेटी तूने मुंह पे क्यों हाथ रखा है? खादिमा कहती है अमीरुल मोमिनीन कच्चे प्याज से रोटी खाइए, बू आती है। उमर की आंखों में आंसू आए, अरे मेरी बेटियों में तुम्हें बड़े अच्छे खाने खिला सकता था, लेकिन तुम्हारा बाप दोजख की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक औरत आई, इराक से चल के आई कि मैं अमीरुल मोमिनीन से वजीफा मंजूर करवाती हूं। आके देखा तो कच्चा घर है, पुराना सा। सोचने लगी ये तो खुद उजड़ा हुआ है, ये मुझे क्या आबाद करेंगे। जब अंदर में आई तो एक औरत बैठी है, सूत को ठीक कर रही है। एक आदमी कुएं में से डोल निकाल निकाल के गारे में डाल रहा है। कहने की ये अमीर, मैंने कहा हाँ, ये तो उजड़ा पड़ा है तो मेरा काम कहां से चलेगा। फातिमा ने कहा अम्मा, एक घर उजड़ कर सारे घर आबाद हो चुके, एक उजड़ा है, सबकी आबादी के लिए उजड़ा है। कहने लगी वो हजरत उमर जो थे वो पानी डाल रहे थे मट्टी में, तो उसने यूं समझा ये कोई नौकर है। कहने लगी तेरा नौकर कितना बेशर्म है, तेरी तरफ घूर घूर के देखता है, तू इससे पर्दा कर लेना। तो फातिमा ने कहा यही तो अमीरुल मोमिनीन है मेरा खान, यही तो। आज तो क्लर्क जो है अमान का नहीं है, हाँ अमीरुल मोमिनीन कहता है उसको एक ममुनी, तो ये तो नौकर है, उससे पर्दा करो। तो कहते नहीं, यही तो मेरा खामिद है, यही तो मेरा खामिद है। और अल्लाह ने रुतबा क्या दिया, जब मौत आई और जनाजा उठा और कब्र पे रखा तो आसमान से हवा चली और एक पर्चा जमीन पे गिरा, पर्चे को उठाया गया, उसमें लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बराअतुम मिनल्लाह लिउमर इब्न अब्दुल अजीज मिनन नार। हमने उमर को दोज़ख की आग से आजाद कर दिया। मेरे भाइयों, हमारा ये इम्तिहान है कि हम किधर को चलते हैं। अबू लहब अटका, अली झुके, आपने खुशखबरी दी या अली अतरदा अन यकून मुकाबिल अन यकून मंजिलुका मुकाबिल मंजिली, अतरदा अन यकून मंजिलुका मुकाबिल मंजिली। ऐ अली खुश हो जा, राजी हो जा, तेरा घर जन्नत में मेरे घर के सामने बनाया जाएगा। दर्जे तय हो रहे हैं।
یا طلحہ تو یا زبیر، طلحہ اور زبیر ہیں اور جھکتے ہیں، مانتے ہیں۔ آمنا یا طلحہ تو یا زبیر ان لکل نبی حواری فی الجنہ وانتما حواری فی الجنہ۔ اے طلحہ اے زبیر، جنت میں ہر نبی کے حواری ہوں گے، میرے جنت کے حواری تم طلحہ اور زبیر۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، کہا ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا۔ آپ نے کہا ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق اندر تشریف لے آئے۔ پھر آپ نے فرمایا ابھی ایک جنتی آدمی اندر آئے گا، ابھی ایک جنتی آدمی اندر آئے گا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے آئے۔ میرے بھائیو، جنہوں نے مانا ان کو اللہ نے عزت دی، جنہوں نے ٹھکرایا انہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ آج ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے انسانوں کی عزت اور کامیابی اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے راحت، امن، چین، سکون نہ ملک میں، نہ مال میں، نہ دنیا کے عہدوں میں، صرف ایک طریقے میں ہے کہ محمد رسول اللہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی آ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اور میری امت قیامت کے دن ایک بڑے اللہ میری امت کو سلامتی سے پار کر دے، میری امت کو سلامتی سے پار کر دے۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ ارے میرے دوست، ارے میرے بھائی، تو دنیا میں محل بنانے نہیں آیا اور مکان بنانے نہیں آیا اور بڑے بڑے کاروبار چلانے نہیں آیا۔ ارے میرے بھائی، تو اللہ کے کام کو لے کر اور نبی کے کلمے کو لے کر سارے عالم میں پھرنے کے لیے آیا ہے۔ تیرا کام یہ ہے کہ نبی کے کام کو لے کر دنیا میں پھر جا اور نبی کے کلمے کو دنیا میں بلند کر۔ کسی کی قبر کہیں بنے، کسی کی قبر کہیں بنے، کوئی کہیں مرے، کوئی کہیں مرے، یہ امت سارے عالم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے۔ ایک ایک کو اٹھا کے پھینکا جا رہا ہے اور بدر کے میدان میں کھڑا کر کے بتلا دیا کہ بتاؤ اب میرے پہ قربان ہوتے ہو یا گھر کو دیکھتے ہو، بھی بچوں کو دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ آپ سے کہیں اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ ہم تو وہ ہیں جو کہیں گے آپ چلیں، ہم عام پر قربان ہوں گے، آگے بھی پیچھے بھی۔